تصور کریں کہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی اور سب سے طاقتور سلطنت کے خلاف ایک باقاعدہ اعلان جنگ کیا جا رہا ہے۔ ایک ایسی سلطنت جس کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ بالکل، جس کے پاس بحری بیڑے ہیں، جدید ترین فوج ہے، لیکن ان کے مقابل جو لوگ کھڑے ہیں نا، ان کے پاس نہ کوئی خندق ہے اور نہ ہی گولہ بارود۔ یہ واقعی ایک عجیب منظر ہے نا؟ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اس پوری جدوجہد کا جو سب سے بڑا ہتھیار بتایا جا رہا ہے وہ ایک لکڑی کا چرخا اور محلے کی صفائی کرنے والا ایک جھاڑو ہے۔ بظاہر تو یہ کسی مذاق کی طرح لگتا ہے۔ ہاں، لگتا تو مذاق ہی ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ یہ کوئی مذاق نہیں تھا۔ اس نئے تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم برصغیر کی تاریخ کے ایک ایسے موڑ کا گہرا مطالعہ کر رہے ہیں جہاں پورنا سوراج یعنی مکمل آزادی کے تصور نے ایک بالکل نیا رخ اختیار کیا۔ بالکل، اور آج کے اس جائزے کے لیے ہمارے پاس جو بنیادی ذرائع موجود ہیں ان میں ایک تو 1929 کی انڈین نیشنل کانگریس کی وہ تاریخی قرارداد شامل ہے جس میں پہلی بار اس نعرے کو ایک ادارہ جاتی شکل دی گئی تھی۔ صحیح۔ اور دوسرا، ہم ایم کے گاندھی کی لکھی گئی ایک انتہائی اہم کتاب پورنا سوراج کنسٹرکٹیو پروگرام اٹس میننگ اینڈ پلیس کا تجزیہ بھی کریں گے۔ یہ پینگوئن کا نیا ایڈیشن ہے جس میں دھننجے رائے نے ایک تفصیلی تعارف لکھا ہے۔ ہم اس کے سرورق پر بھی بات کریں گے۔ جی، اور اس تفصیلی جائزے کا مقصد صرف تاریخ دہرانا نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو عموماً پتہ ہے کہ پورنا سوراج کا مطلب مکمل خود مختاری تھا۔ ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ کیسے ایک خالصتاً سیاسی نعرہ ایک قوم کی تعمیر کے خاکے میں یعنی ایک سماجی بلو پرنٹ میں بدل گیا۔ اور دھننجے رائے کا تعارف بالکل اسی تضاد پر روشنی ڈالتا ہے کہ اقتدار کی منتقلی اور ایک پوری قوم کی تعمیر میں کتنا بڑا بنیادی فرق ہے۔ چلیں اس بات کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ ہم 1929 کے سال سے شروع کرتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب سیاست میں ایک ابھال آ رہا تھا۔ اس سے پہلے تک تو مطالبات بس ڈومینین اسٹیٹس تک محدود تھے نا؟ جی، یعنی برطانوی سلطنت کے زیر سایہ ایک طرح کی محدود خود مختاری مانگی جا رہی تھی۔ لیکن پھر 1929 کے لاہور اجلاس میں کانگریس نے باضابطہ طور پر پورنا سوراج یعنی مکمل آزادی کا اعلان کر دیا۔ اب یہ صرف ایک لفظی تبدیلی نہیں تھی، میں تو اسے ایک تمثیل سے سمجھوں گی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی گھر میں صرف ایک کمرے کی چابی مانگ رہی ہوں اور پھر اچانک پورے گھر کی ملکیت کا دعویٰ کر دیں۔ بالکل صحیح مثال دی آپ نے، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ تھا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس ایک لفظ مکمل نے تحریک کا مومنٹم کیسے بدل دیا؟ کاغذ پر مکمل آزادی کا مطالبہ تو کر دیا گیا، لیکن کیا اس نعرے کے پیچھے کوئی ٹھوس حقیقت تھی؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو دھننجے رائے کا تجزیہ یہاں بہت کام آتا ہے۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ یہ 1929 کی قرارداد محض ایک سیاسی مطالبہ نہیں تھا بلکہ ایک طرح کا سائیکولوجیکل بریک تھا، یعنی ایک نفسیاتی انقطاع۔ بالکل۔ اس وقت کانگریس کے اندر جو نوجوان اور انقلابی رہنما تھے جیسے سبھاش چندر بوس اور جواہر لال نہرو، وہ اس بات پر بضد تھے کہ اب سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں بچی۔ صحیح، کیونکہ ڈومینین سٹیٹس کا مطلب تو یہی تھا نا کہ کہیں نہ کہیں ہم یہ مان رہے ہیں کہ ہم خود پر حکومت نہیں کر سکتے۔ 100%۔ پورنا سوراج نے اس احساس کمتری پر براہ راست وار کیا۔ اس نے کارکنوں میں ایک نئی روح پھونک دی اور یہ تاریخ کا ایک اہم سنگ میل بن گیا۔ لیکن جیسا آپ نے کہا، کاغذ پر اعلان کرنے سے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ وہ کیا؟ مسئلہ یہ تھا کہ اگر انگریز واقعی بوریا بستر گول کر کے چلے جائیں تو کیا ایک ایسا معاشرہ جو ذات پات، مذہبی منافرت اور معاشی پسماندگی کی بنیادوں پر صدیوں سے بٹا ہوا ہے، وہ خود کو سنبھال پائے گا؟ اوہ، یہ تو واقعی سوچنے کی بات تھی۔ یعنی عمارت کے بوسیدہ چھت کو گرانے کا فیصلہ تو ہو گیا، لیکن نیچے کے ستون تو کھوکھلے تھے۔ بالکل، وہ عمارت تو گر ہی جانی تھی۔ اور یہیں سے مجھے لگتا ہے کہ وہ تصور جنم لیتا ہے جسے گاندھی نے تعمیری پروگرام کا نام دیا۔ لیکن تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ میں ایک تنقیدی پہلو سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور بتائیں۔ کوئی بھی شخص جب اس کتاب کو دیکھتا ہے جس کا عنوان اتنا بھاری بھرکم اور انقلابی ہے، مطلب پورنا سوراج، اور فوراً بات ذیلی عنوان ہے تعمیری پروگرام، اس کا مطلب اور مقام،
تو ذہن میں ایک الجھن سی پیدا ہوتی ہے۔ کس قسم کی الجھن؟ دیکھیے، جب ہم انقلاب کا سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سڑکوں پر احتجاج، نظام کو گرانا، یہ سب آتا ہے۔ لیکن اس تعمیری پروگرام میں کیا ہے؟ محلے کی صفائی کرنا، ہاتھ سے سوت کاٹنا، چھوت چھات سے پرہیز، مقامی تعلیم۔ ہاں، بظاہر یہ انقلاب کام اور میونسپیلٹی کا کام زیادہ لگتا ہے۔ بالکل۔ تو مکمل آزادی کو اتنے دھیمے اور انتظامی کام کے ساتھ کیوں جوڑا گیا؟ کیا بھوکے اور غریب کسانوں سے یہ توقع کرنا کہ وہ چرخہ چلائیں محض ایک وقت کا ضیاع نہیں تھا؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس دور میں بھی بہت سے نوجوان انقلابیوں نے بالکل یہی سوال اٹھایا تھا۔ ان کے خیال میں یہ سب توجہ ہٹانے والے کام تھے۔ ہاں، ظاہری بات ہے، غصہ تو آئے گا جب آزادی چاہیے اور کوئی کہے جھاڑو لگاؤ۔ بالکل، لیکن اگر ہم دھننجے رائے کے پیش کردہ تناظر کی گہرائی میں جائیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بظاہر عام سے لگنے والے کام دراصل ایک گہری معاشی اور نفسیاتی جنگ کے ہتھیار تھے۔ میں کھادی یعنی ہاتھ سے بنے کپڑے کی مثال دیتا ہوں۔ جی، وہ چرخے والا نظام۔ ہاں، دیکھنے میں یہ سست اور پرانا عمل ہے، لیکن برطانوی راج کا معاشی استحصال کا ماڈل کیا تھا؟ وہ ہندوستان سے سستی روئی خریدتے تھے، اسے مانچسٹر اور لنکاشائر کی ملوں میں لے جاتے تھے اور وہاں سے مہنگا کپڑا تیار کر کے لاتے تھے۔ اور پھر وہی کپڑا واپس ہندوستانیوں کو ہی مہنگے داموں بیچتے تھے۔ بالکل، اس چکر سے برطانوی معیشت کو بے تحاشا منافع مل رہا تھا۔ اچھا، تو اب بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ یعنی چرخہ چلانا کوئی مشغلہ یا صرف سادگی کی علامت نہیں تھا، یہ تو براہ راست اس برطانوی سپلائی چین پر حملہ تھا جو ان کی لائف لائن تھی۔ 100%۔ کھادی دراصل مانچسٹر کی ملوں کو معاشی طور پر مفلوج کرنے کا ہتھیار تھا۔ گاندھی کا استدلال یہ تھا کہ جب تک ہندوستان معاشی طور پر برطانیہ پر انحصار کرتا رہے گا، کوئی بھی سیاسی آزادی محض ایک سراب ہی رہے گی۔ واو، یہ تو ایک بہت ہی سوچی سمجھی معاشی حکمت عملی تھی۔ اور دھننجے رائے نشاندہی کرتے ہیں کہ اس کا ایک اور بڑا مقصد بھی تھا۔ اسے ہم ایک استعارے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر برطانوی استعمار ایک طرح کا بیرونی وائرس تھا، تو تعمیری پروگرام وہ دوا نہیں تھی جو اس وائرس کو براہ راست مارتی۔ تو پھر وہ کیا تھا؟ وہ دراصل معاشرے کے مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم کو اتنا مضبوط کرنے کا عمل تھا کہ وہ وائرس اس جسم کے اندر مزید زندہ ہی نہ رہ سکے۔ یہ مدافعتی نظام والی تمثیل بہت زبردست ہے۔ یعنی اگر جسم اندر سے مضبوط ہو تو وائرس خود بخود ناکارہ ہو جائے گا۔ لیکن اس میں صرف معیشت کا ذکر تو نہیں تھا نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کتاب کا ایک بڑا حصہ ہندوستان کی اندرونی سماجی برائیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، خاص طور پر ذات پات کا نظام اور جو اچھوت ہونے کا تصور تھا، جسے چھوت چھات کہا جاتا ہے، اس کا براہ راست تعلق پورنا سوراج یا برطانوی راج کے خاتمے سے کیسے بنتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ عام سوچ تو یہی ہوتی ہے کہ پہلے آزادی حاصل کر لو، بیرونی دشمن کو نکال دو، پھر بعد میں اپنے اندرونی معاشرتی مسئلے بیٹھ کر حل کر لیں گے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں گاندھی کا فلسفہ روایتی سیاسی انقلاب سے بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ دلیل ہی سرے سے غلط ہے کہ ہم پہلے بیرونی دشمن سے لڑ لیں اور اندرونی خامیاں بعد میں دیکھیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ چھوت چھات اور طبقاتی تقسیم دراصل اسی ظلم کے نظام کی ایک شکل تھی جو برطانوی راج ہندوستان پر کر رہا تھا۔ گاندھی کا سوال بڑا چپتا ہوا تھا۔ اگر آپ کا اپنا معاشرہ اپنے ہی ایک بڑے حصے کو کمتر سمجھتا ہے، انہیں بنیادی حقوق سے محروم رکھتا ہے، تو آپ کس اخلاقی جواز کے تحت ایک بیرونی طاقت سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ پر ظلم کرنا چھوڑ دے؟ بالکل یہی بات۔ یہ تو واقعی ایک آئینہ دکھانے والی بات تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ تعمیری پروگرام معاشرے کو اس کے اپنے ہی تضادات سے لڑنا سکھا رہا تھا، اور مجھے لگتا ہے ہندو مسلم اتحاد کا پہلو بھی اسی کڑی کا حصہ تھا۔ جی، کیونکہ ایک تقسیم شدہ معاشرہ کبھی مستحکم ریاست نہیں بنا سکتا۔ انگریزوں کی تقسیم کرو اور حکمرانی کرو کی پالیسی کا توڑ صرف اور صرف اس اندرونی اتحاد میں ہی چھپا تھا۔ تو حقیقت میں آزادی کا مطلب صرف گورے حکمرانوں کی جگہ کالے حکمرانوں کا آ جانا نہیں تھا۔ قطعی طور پر نہیں۔ دھننجے رائے بہت زور دیتے ہیں کہ پورن سوراج محض اقتدار کے تبادلے کا نام نہیں تھا۔ اگر پرانا استحصالی نظام اور پرانی سوچ ویسی برقرار رہتی
تو وہ مکمل آزادی ہرگز نہیں تھی۔ تعمیری پروگرام دراصل اقتدار کے استعمال کی مشق تھی۔ یہ تو ایک پورا تربیتی کورس تھا۔ اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم اس تحریک کے بصری عکس کی طرف آتے ہیں۔ آپ سرورق کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل۔ پینگوئن کے اس نئے ایڈیشن کا سرورق کوئی عام گرافک ڈیزائن نہیں ہے۔ یہ اسی پوری گفتگو کی ایک طاقتور بصری شکل ہے۔ پس منظر کھادی کے کھردرے کپڑے جیسا ہے اور بڑے سرخ حروف میں پورنا سوراج لکھا ہے۔ اس میں نعرے کی شدت نظر آتی ہے۔ بالکل، لیکن جو تصویر نیچے ہے وہ کمال ہے۔ گاندھی جی اپنی مشہور لاٹھی کے ساتھ سب سے آگے چل رہے ہیں، لیکن وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے پیچھے ہجوم ہے، اور یہ ہجوم کوئی روایتی فوجی دستہ نہیں ہے جو ایک جیسا لباس پہنے قطار میں چل رہا ہو۔ جی، اگر اس بصری مواد کا تجزیہ کیا جائے تو تنوع ہی اس کی اصل جان ہے۔ اس تصویر میں آپ کو ہر طرح کے لوگ ملیں گے، مرد، خواتین، کسان، مزدور۔ کوئی پگڑی میں ہے، کوئی دھوتی میں ہے، خواتین ساڑیوں میں ہے۔ یعنی یہ معاشرے کا ایک چلتا پھرتا کراس سیکشن ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ منظر جان بوجھ کر یہ پیغام نہیں دے رہا کہ پورنا سوراج صرف چند پڑھے لکھے سیاسی رہنماؤں کا کھیل نہیں تھا، بلکہ یہ عام شہریوں کے کندھوں پر ڈالی گئی ایک بھاری ذمہ داری تھی؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور دھننجے رائے کے تعارف کی روشنی میں اس کا جواب 100% ہاں میں ہے۔ یہ تصویر دراصل تعمیری پروگرام کی عملی شکل ہے۔ مطلب ہر فرد کی شمولیت؟ بالکل۔ ہجوم میں موجود ہر شخص معاشرے کے مختلف طبقے کی نمائندگی کر رہا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حقیقی آزادی تب تک ممکن نہیں جب تک معاشرے کے تمام متنوع حصے متحد ہو کر اپنا کردار ادا نہ کریں۔ تعمیری پروگرام نے جدوجہد کو ڈی سینٹرلائز کر دیا تھا۔ ڈی سینٹرلائزڈ یعنی مقامی سطح پر لے آیا۔ جی، اگر کوئی شخص سڑکوں پر آ کر لاٹھیاں نہیں کھا سکتا تھا تو وہ کم از کم گھر میں بیٹھ کر چرخہ تو چلا سکتا تھا نا۔ اگر کوئی تقریر نہیں کر سکتا تھا تو وہ محلے میں صفائی مہم چلا سکتا تھا۔ ہر فرد کو یہ احساس دلایا گیا کہ وہ اس مشین کا زندہ اور فعال حصہ ہے۔ یہ بات بہت وزن رکھتی ہے۔ یعنی ایک طرح سے اس پروگرام کے ذریعے اس ہجوم کو محض ایک موب یا پرتشدد مجمع بننے سے روکا جا رہا تھا اور انہیں ایک منظم ذمہ دار قوم میں ڈھالا جا رہا تھا۔ بالکل، کیونکہ جب وہ بیرونی طاقت چلی جاتی ہے تو جو چیز باقی رہتی ہے وہ یہی لوگ ہوتے ہیں۔ اگر ان کے اندر خود کو چلانے کی صلاحیت نہیں ہوگی تو وہ آزادی صرف تباہی لے کر آئے گی۔ اور تاریخ میں ہم نے کئی ایسی بغاوتیں دیکھی ہیں جو کامیاب تو ہوئیں، لیکن چونکہ پیچھے کوئی تعمیری پروگرام نہیں تھا، وہ معاشرے جلد ہی خانہ جنگی کا شکار ہو گئے۔ اسی لیے دھننجے رائے کا یہ تعارف بہت اہم ہے کہ وہ اس کام کو صرف ایک تاریخی دستاویز نہیں رہنے دیتا، بلکہ اسے ایک سیاسی اور سماجی فلسفے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ایک حقیقی ریاست کی تعمیر ٹاپ ڈاؤن یعنی اوپر سے نیچے نہیں ہوتی، بلکہ نچلی سطح سے اوپر کی طرف جاتی ہے۔ تو اس سارے تفصیلی جائزے کو اگر سمیٹا جائے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سفر کس قدر حیران کن رہا ہے۔ ہم نے شروعات 1929 کی قرارداد کے پرجوش نعرے سے کی، جس نے ذہنوں سے محکومی کی نفسیات کو اکھاڑ پھینکا۔ اور پھر ہم نے سمجھا کہ محض پرانے نظام کو مسترد کر دینے سے نئی قوم نہیں بن جاتی۔ بالکل، ہم نے اس الجھن کو سلجھایا کہ کیوں ایک انقلابی عمل میں صفائی اور سود کاٹنے جیسی چیزیں شامل کی گئیں۔ کھادی اور چرخہ محض سادگی کی علامت نہیں تھے، وہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کی معاشی سپلائی چین کاٹنے والے ہتھیار تھے۔ اور اپنے ہی لوگوں کے خلاف ذات پات کے نظام کو ختم کیے بغیر بیرونی آزادی مانگنا کتنا بڑا اخلاقی تضاد تھا۔ یہ سب سے اہم سبق ہے جو ہمیں ملا۔ کسی پرانے نظام کو اکھاڑ پھینکنا صرف آدھی جنگ ہے۔ ایک نیا، متحد اور خود کفیل معاشرہ بنانا ایک مستقل تعمیری پروگرام کا تقاضا کرتا ہے۔ اور آزادی کو سنبھالنے کی ذمہ داری اس معاشرے کے ہر عام انسان پر عائد ہوتی ہے، جیسا کہ اس کتاب کے سرورق پر موجود تصویر ہمیں بتاتی ہے۔ بالکل، اور اب اختتام پر ایک ایسا سوال بنتا ہے جو یقیناً سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ ہم نے 1929 کے حالات کی بات کی، لیکن اگر آج کے دور میں کسی معاشرے کو اپنے موجودہ سنگین مسائل جیسے یہ بڑھتی ہوئی معاشی عدم مساوات یا ٹیکنالوجی پر حد سے زیادہ انحصار سے اپنی مکمل آزادی کا اعلان کرنا ہو، تو آج کے دور کا وہ نیا تعمیری پروگرام کیسا نظر آئے گا؟
یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ آج وہ کون سا جدید چرخہ ہوگا جو ہمیں ان نئے مسائل سے نکالے گا؟ اس غور طلب سوچ کے ساتھ اس گہرے جائزے کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اس معلوماتی گفتگو کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔